اور ناظرین، خبر ہے RSS کی پریس کے ساتھ خفیہ میٹنگ کے بارے میں۔ دارالحکومت دلی کے ساتھ منسلک UP کے شہر نوئیڈا میں RSS نے بھارت کے مین سٹریم میڈیا کے سینئر ایڈیٹرز اور صحافیوں کے ساتھ خفیہ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں RSS چیف موہن بھگوت اور پارٹی کے سینئر ترین رہنما موجود تھے۔ نیوز لانڈری نامی نیوز ایجنسی نے اس میٹنگ کے بارے میں تحقیق کی اور اس کی تصویر بھی میڈیا پر نشر کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس میٹنگ میں 50 کے قریب نیوز ایجنسیز کے افراد موجود تھے۔ جب ان سے اس میٹنگ میں ہونے والی تفصیلات سے متعلق پوچھا گیا تو کچھ نے تو شرکت سے انکار کیا اور کچھ نے کہا کہ میٹنگ میں بس RSS کی عمومی کارکردگی سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ اس طرح کی میٹنگ RSS نے پچھلے سال بھی کی تھی اور RSS کی یہ پالیسی ہے کہ اکثر اجلاس میں میڈیا کو نہیں آنے دیتی اور اپنی رپورٹ خود بنا کر میڈیا کو بھیج دیتی ہے۔ بھارت کی 99% میڈیا مودی حکومت کے کنٹرول میں ہے اور RSS کی میڈیا کے ساتھ اس طرح کی خفیہ میٹنگ یہ پیغام دے رہی ہے کہ RSS بھارتی میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایک طرف عدالتوں میں RSS کے جج بھرتی ہیں اور دوسری طرف حکومت کے اعلیٰ ترین عہدیدار RSS کے تربیت یافتہ ہیں، اور اب بھارتی میڈیا بھی RSS کی فکر پر چل رہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حکومت کو بھی RSS ہی چلا رہی ہے۔ جیسے جیسے RSS کا تسلط حکومت پر بڑھتا جائے گا، RSS کی بھارت پر گرفت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ بقول RSS 2025 تک پورے بھارت میں صرف ہندو شناخت باقی رہے گی اور کوئی نہیں۔ ناظرین، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ایک طرف گزشتہ 70 سالوں میں بھارتی میڈیا آزاد نہیں ہو سکی، وہیں ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا کوئی میڈیا یا TV چینل نہیں بنایا جو مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کر سکے۔ اگر 20 کروڑ مسلمانوں نے سالانہ 10 روپے بھی دیے ہوتے تو 200 کروڑ کے سرمائے سے ایک ایسا بین الاقوامی معیار کا انٹرنیشنل TV چینل بنا لیتے جسے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا۔ لیکن جہاں صرف مسجد اور نماز کو ہی مکمل دین سمجھ لیا جائے تو وہاں کسی اور چیز کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟